اللہ رب العزت کی اطاعت ایسے کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی جب کرے تو اس کے ذہن میں صرف اللہ کی رضا ہو، اور اگر مخلوق کا ذہن میں خیال آ جائے تو اس کو جھٹک دے، اور پہلے سے ہی مخلوق کا خیال رکھ کر اگر کوئی عبادت کرے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، دکھلاوا کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت میں یہ نیت کرنا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ نمازی کہیں، عبادت اس لیے کرنا تاکہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان قائم کر لیں، تو یہ عبادت میں شرک ہے، جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک خفی چھپا ہوا شرک ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ شرک جو ہے وہ چونکہ حرام ہے، اور ریاکاری بھی شرک ہے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مخلوق کی رضامندی کو، خوشنودی کو اللہ کی رضا پر مقدم کر رہا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مخلوق سے نفع اور نقصان کو سمجھ رہا ہے۔ لوگوں کو تو تب خوش کیا جائے گا ان سے کوئی فائدہ مقصود ہو، اگر کوئی فائدہ مقصود نہ ہو تو لوگوں کو خوش کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آفس میں ہم جاتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں تو دب کر کیوں چل رہے ہوتے ہیں؟ مان کر کیوں؟ ہر غلط بات بھی مان رہے ہیں، کیوں؟ تو ہمیں نفع ملے گا، تنخواہ ملے گی، ہمیں پیسہ ملے گا، ہمیں بونس مل جائے گا، ہمیں اضافی چیزیں مل جائیں گی، سہولیات مل جائیں گی۔ تو نفع جب مقصود ہوتا ہے تو انسان پھر دبتا بھی ہے، رضا بھی اس کی چاہتا ہے، خوشنودی بھی چاہتا ہے۔ تو اگر نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھ کر، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، حج عمرہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اگر لوگوں کو خوش کرنے کی نیت ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو، تو گویا کہ اللہ جو نفع نقصان کی ذات مالک ہے اس کو لوگوں میں شریک کر دیا، لوگوں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا۔ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار اللہ کی طرف سے ہے۔ گویا کہ ہم نے اس کے اندر لوگوں کو شریک کر لیا کہ ہمیں اللہ تو ہمیں دے گا لیکن لوگ بھی ہمیں دیں گے، لوگ بھی ہم سے خوش ہوں گے، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے میری بندگی کریں اور صرف میری رضا کے لیے کریں، میری رضا کے لیے کریں۔ اب ایک بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اگلے دن صبح تک جو ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی فضیلت ہے۔ اب یہ فضیلت ذہن میں رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ دعائے مغفرت مجھے مل جائے فرشتوں کی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، کسی کی بیمار پرسی کے لیے چلے جانا۔ اب یہ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور دوسری نیت مریض کی عیادت کرنے میں دوسری نیت ہے اس کا دل خوش کرنا، کہ میں جاؤں گا تو وہ بیمار خوش ہو جائے گا، اس کے دل کو تسلی ہوگی کہ کوئی مجھے پوچھنے آیا ہے، اور وہ بندہ مومن ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کسی مومن کے دل کو خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ یہ نیت بھی درست ہے، یہاں بھی اللہ کی رضا مقصود ہے کہ اگر کوئی ہم سے خوش ہوتا ہے ہمارے کسی عمل سے تو اللہ اس سے خوش ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمارے اس عمل کو پسند کریں گے۔ لہذا یہاں پر بھی اللہ کی رضا کی نیت موجود ہے۔ پہلی نیت صرف اللہ کی رضا، مغفرت کی دعا،
دوسری اس مریض کی خوشی کے لیے، اس مریض کی تسلی کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کسی کی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو تسلی یوں دو، لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بہت جلد شفا یاب ہوگی۔ طہور مانی پاکی ہوگی، بیماری سے پاک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، لا بأس، پریشان نہ ہو، ہاں دکھی نہ ہو۔ تو اس کو دعا دیں جا کر تاکہ اس کے دل کو تسلی ملے۔ اور تیسری نیت کیا ہے؟ دنیا داری کی نیت ہے، اس لیے مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں کہ رشتہ دار ہے، اس لیے جا رہے ہیں کہ آفس کا ساتھی ہے، اس لیے جا رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا تھا وہ بھی آیا تھا۔ اب یہ دنیا داری ہے۔ اب اس نیت پر نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اللہ کی رضا ملے گی۔ ہاں وہ خوش ہو جائے گا جس کے پاس گیا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ اس کی نہ نیت ہے اور نہ اس کا وہ ارادہ ہے۔ یہ تو صرف اس کی خوشی کے لیے جا رہا ہے اور دکھلاوے کے لیے جا رہا ہے کہ تو آیا تھا میں بھی آ گیا، تم نے میری دفعہ یہ کیا میں نے یہ کیا، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہر پروگرام میں یہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، اکثریت معاملات میں ہماری یہی چیز ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی نفع کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ نفع کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایک اور بڑا فتنہ وہ کھڑا ہو چکا ہے جس سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جان پہچان والوں کو سلام کرنا۔ اگر کسی نے سلام کر دیا تو وہ ہمارے جاننے والا نہیں ہے تو ہم اس کو شکل دیکھیں گے، جواب نہیں دیں گے۔ اول تو ہم متوجہ ہی نہیں ہوں گے اس کی طرف اگر کوئی سلام کر بھی دے، اور اگر تھوڑی سی دل کے اندر رنجش ہو دوسرے کے لیے پھر تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، پھر تو سلام کا جواب دینا ہمارا ایمان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کافر کے لیے ہے کہ جو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو سلام نہ کرو، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اگر وہ کر دے، اگر وہ السلام علیکم کہہ دے تو چونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، لہذا اس نے پتہ نہیں جملہ صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا، تو تم پورا نہ کہو، صرف وعلیکم کہہ دو کہ بھئی جو تو نے کہا وہی تجھ پر۔ اب تو نے دعا دی تو دعا، تو نے بد دعا دی تو بد دعا۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ ہے ہمیں کہ یہ مسلمان ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرابی کبابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان ہے، تو اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو سلام کریں۔ اور سلام کرنے میں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، کوئی میرے لیے نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ تو آج دیکھ لیں یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے کہ اول تو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو صرف جان پہچان کے لیے، اور صرف اس لیے سلام دعا رکھتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کبھی کام آئے گا، میرے کبھی کام آئے گا۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا پاورفل ہو تو اس کو سلام اس کے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اس سے مستقبل میں کوئی نفع حاصل کرنے کی نیت سے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ارادے اور نیتیں ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات میں، اب یہ ظاہر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کی کیا نیت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے کہ ہم نے یہ سلام، عیادت، یہ سارے معاملات کس کی نیت سے کیے ہیں، یہاں سب موجود ہے اور اللہ اس دل کے حال سے واقف ہے۔ ہاں انہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں جو چھپا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہاں جو آخرت کے طلبگار ہے اس کا اجر بڑھ جائے گا، اس کا نفع بڑھ جائے گا، اس کے دل کے اندر اور اخلاص آ جائے گا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کے لیے، دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، دنیا میں نام و نمود چاہتا ہے، دنیا میں ہاہاکار چاہتا ہے، دنیا میں اپنے نفع چاہتا ہے، دنیا میں لوگوں کے خوشنودیاں چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس کو یہ دے دیں گے۔ دنیا چاہنے والوں کو دنیا مل جائے گی، جو چاہتا ہے وہ مل جائے گی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ ہاں اسی لیے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو کی پکڑ ہوگی وہ ریاکار ہوں گے، عالم
وہ عالم جس نے علم حاصل کیا، واعظ و نصیحت بھی کی، لیکن صرف کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے علامہ کہیں، لوگ مجھے واہ واہ کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کی چاہت کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے یہ سب کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب آئے گا کہ تو نے یہ سب لوگوں کے لیے کیا تھا، میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا، لہذا تجھے جو دنیا میں چاہتا تھا مل گیا، وہاں تو بڑا آدمی بن گیا، وہاں لوگوں نے تیری واہ واہ کر لی، اب یہاں پر تیرا کوئی بدلہ نہیں، کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، کافر سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن ریاکاری ہے، مجاہد بننا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو بہادر بنانا کر پیش کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی تعریف چاہتا ہے اور اخلاص نہیں، اسی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، فرمایا سب سے پہلے پکڑ ہوگی۔ حافظ قرآن ہو، جب عالم، مجاہد اور حافظ جو مرتبے میں ان عام لوگوں میں سب سے افضل ہیں عمل کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، جب ان کی ریاکاری پر پکڑ ہے تو پھر ہم سب کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو عام سے لوگ ہیں، پھر ہمارا عمل کتنا ہمیں مخلص چاہیے، اخلاص چاہیے اس کے اندر، کتنا ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ اب ہم کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ اب اس میں بھی 3 طرح کی نیتیں ہیں، 3 طرح کے لباس ہیں۔ ایک لباس وہ ہے کہ جو زیبائش کا لباس ہو، خوبصورتی کے لیے حکم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد آؤ زینت کو اختیار کرو۔ اب اس نیت سے اچھا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اچھا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کو پسند کیا ہے، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، تو یہ زیبائش کا لباس ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہو تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ چاہے کپڑا کتنا اعلیٰ والا پہن لیں، رضا اللہ کی ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کپڑا جیسا بھی ہو لیکن نیت لوگوں کی آ جائے گی، دکھلاوے کی آ جائے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب 10,000 کا سوٹ بھی پہنیں گے تو مسئلہ خراب ہے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے پہن رہے ہیں، لوگوں میں اپنے آپ کو بابو صاحب بنانے کے لیے پہن رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں، اللہ کے لیے زیبائش اس لیے اختیار کرنا کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ مسجد میں اس لیے ہم اچھے صاف ستھرے کپڑے، ٹوپی، پگڑی اور کرتا شلوار اور اچھا لباس جیسے رمضان میں کرتے ہیں، عام طور پر لباس ہمارا ٹراؤزر پہنے ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں یا رمضان آتا ہے تو ہم اچھا لباس کرتا شلوار سلواتے ہیں، نئے جوڑے سلواتے ہیں، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کا حکم سامنے ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور دوسرا ہے آسائش کا لباس۔ آسائش کہتے ہیں سہولت والے لباس کو۔ اب سہولت والا لباس کون سا ہے؟ کھلا ڈھیلا ہو، کھلا ڈھیلا ہو، بیٹھنا اٹھنا مشکل نہ ہو۔ اب کوئی جو ہے وہ چست لباس پہن لے، جینس کی پینٹ پہن لے، تو اس کے لیے بیٹھنا اٹھنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، چبھ رہی ہوتی ہے اس کو، لیکن پہنا ہے اس لیے کہ عادت بنی ہے پہننے کی، اس لیے پہن رہے ہیں، تو عادت کے مطابق نہ پہنے بھائی، آسائش کا لباس ہو، سہولت والا لباس اختیار کریں۔ اگر کہیں مجبوری میں پینٹ شرٹ پہننی بھی ہے تو کھلی سلوائیں تھوڑی، تاکہ بیٹھنا اٹھنا نماز پڑھنے میں سہولت رہے آپ کو۔ بعض لوگ اتنی چست سلوا لیتے ہیں یا اتنی چست پہنتے ہیں جس میں ان کو خود مشقت ہوتی ہے، کہیں ان کو اگر باہر جو ہے بیت الخلاء میں جانا پڑ جائے قضاء حاجت کے لیے تو پھر بیٹھنا مشکل ہے، پھر کھڑے ہو کر قضاء حاجت کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس میں پینٹ پر قطرے بھی لگ سکتے ہیں، ناپاکی کے چھینٹے لگ سکتے ہیں، بہت سارے خطرات ہیں۔ تو اگر کھلا ڈھیلا لباس ہوگا، آسائش والا لباس ہوگا، تو اس میں سنت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی مل جائے گی اور سارے عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ ابھی تو ہمارے ہاں تو یہ عام ایک رواج کا لباس بن گیا، جب شروع میں پینٹ شرٹ چلی تھی اتنے لوگ اس نہیں پہننا پسند کرتے تھے، چند لوگ پہنتے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس لباس میں، پینٹ شرٹ میں، اتنے چست لباس میں نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ اس کی تو ہو جاتی ہے، اس کے آس پاس والوں کا نہیں پتا کہ ان کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے اعضاء سارے ظاہر ہو رہے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کی ٹانگ کی کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں اس کا پورا بدن ظاہر ہو رہا ہے، بالکل وہ ایسا ہے جیسے برہنہ ہے۔ اور نماز پڑھنے والا اگر کسی برہنہ کے سامنے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کسی تصویر کے سامنے پڑھے تو اس کی نہیں ہوتی۔
تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ وہ خود جو پہنا ہے وہ تو سطر ڈھانپ کر پہنا ہوا پڑ رہا ہے، اس کی تو ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن پیچھے والے کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ نہیں پتہ مجھے۔ تو کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لباس آسائش والا اختیار کریں جس میں سہولت ہو، ہمارے لیے بھی آسانی ہو، دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو، ایسے لباس کو ہم عادت بنائیں۔ اور تیسرا لباس ہے نمائش کا لباس، دکھلاوے کا لباس۔ اکثر یہ لباس جو عورتیں بناتی ہیں، شادی پر عید پر لباس بنتا ہے، بتائیں گی نہیں، ایک بلڈنگ میں خواتین رہ رہی ہیں لیکن اپنا کپڑا چھپا کر اسی دن پروگرام والے دن پہنوں گی، سب حیران رہ جائیں گے میرے کپڑے دیکھ کر، ایسی تیار ہوں گی سب حیران رہ جائیں گے مجھے دیکھ کر۔ یہ جو حیران رہ جائیں گے نا دیکھ کر، یہ جو نیت ہے یہ دکھلاوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دکھلاوا ہے۔ جتنا مرضی خرچ کر لیں دکھلاوے پر، کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اعمال مختلف، اعمال کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کو چھپانا عبادت ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ، صدقہ تم ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات بتلائی، کہنے لگے کہ آج کل ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ اس انداز سے کرتے ہیں جیسے صدقہ کرنا چاہیے، کہ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے کریں دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، ہم ایسی تنہائیوں میں ایسے موقعوں پر ایسے انداز میں گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے گناہ بھی کر لیا اور ہم نیک بھی بنے بیٹھے ہیں، ہم ولی بھی بنے ہیں اپنے آپ میں ہی۔ تو فرمائی کہ صدقے کا حکم ہے کہ صدقہ ایسا کرو کہ اتنا چھپا ہو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تم نے صدقہ کیا ہے۔ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، جب تک آپ انداز اختیار کریں گے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب فجر میں آئے تھوڑا سا یوں غنودگی میں ہو رہے ہیں، کیا ہوا ابھی رات کو 1 گھنٹہ بس نماز میں لگا رہا اس لیے ابھی تھوڑی سی سستی ہو رہی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ نماز پڑھی اور دن میں آ کے سب کو بتلا دیا میں نے رات کو نماز پڑھی۔ نفلی روزہ رکھا، کسی نے پانی پیش کیا، نہیں بھائی میرا روزہ ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ بھائی کیوں؟ آپ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں اپنی بیماریوں کو، عیبوں کو چھپانے کے لیے، تو اپنی نیکیوں کو چھپانے کے لیے بھی ہیلا کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتلائیں کہ مجھے میرا روزہ ہے، آپ یہ کہیں کہ مجھے ابھی طلب نہیں ہے، میں ابھی پی نہیں سکتا، میں ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نہیں پی رہا ابھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہی، کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ اب نہیں پی سکتے، شریعت کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ بیمار ظاہری جسم سے نہیں تھے بلکہ ان کے شرک سے وجہ سے بیمار تھے، کہ وہ شرک کر رہے ہیں تو تمہارے شرک کی وجہ سے میں بیمار ہوں، تم شرک چھوڑ دو میں صحیح ہو جاؤں گا۔ تو ایسی بیماری ظاہر کرنا، ایسا عمل ظاہر کرنا کہ اپنے عمل کو چھپا لیں۔ اور بعض عمل ایسے ہیں جن کا ظاہر کرنا ہی ضروری ہے، اذان دینا۔ اب اذان چھپ کر تو نہیں ہو سکتی، ایک بندہ کہے کہ میں اذان دیتا ہوں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا میں اذان دیتا ہوں، بھئی اذان تو کھوتی اعلان ہے، وہ تو سب کو پتہ چلے گا آپ مؤذن ہو، باجماعت نماز پڑھیں گے سب دیکھیں گے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جس عمل کو چھپا نہیں سکتے تو وہاں چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک کام کرنا ہے، جب ہم ظاہری عمل کرتے ہیں جس کو ہم چھپا نہیں سکتے تو اس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ نماز خراب کرنے کے لیے کہتا ہے دیکھ تجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، یا نماز پڑھ لی تو کہتے ہیں تو نے بہت اچھی نماز پڑھی۔ اب یہ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے سے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ایسی عبادت جس کو ظاہر کر کے کرنا ضروری ہے، اس کو اگر وسوسوں سے بچا کر کریں گے تو 2 اجر ملیں گے۔ کتنے اجر ملیں گے؟ 2۔ ایک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا وسوسوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کر کے مجاہدہ جو ہم کریں گے ایک اس کا اجر ملے گا۔ تو گویا کہ ظاہری عبادتوں پر اجر بھی ڈبل ہے، اجر بھی ڈبل ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ بہت ہوتا ہے، بار بار اپنے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، بار بار دھیان ادھر رکھنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو چھپ کر کیا جائے لیکن مصلحتاً اس کو ظاہر کرنا پڑے۔ بعض دفعہ جو ہے ایسا ماحول ہوتا ہے، ہم نے اپنی جو ہے بچپن کی مسجد میں ایک عالم کے بارے میں ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ خطیب بنے۔ اب ان کو بتایا مسجد کے اخراجات کے بارے میں، کاموں کے بارے میں، موٹر جل گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، چندہ اتنا کم ہے، تو انہوں نے کیا اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ بیان کے دوران ہی 1000 روپے نکالے، کہا کہ میری طرف سے مسجد کے فلاں کام کے لیے 1000 روپے۔ اب جیسے ہی خطیب صاحب نے 1000 روپے نکالے سب نے پیسے نکالنے شروع کر دیے، سب نے دینا شروع کر دیے۔ تو ان کا مقصد ریاکاری نہیں تھا بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا تھا کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ، مسجد کے کاموں میں پیسے کو لگاؤ۔ تو اس طریقے سے کوئی عمل کرنا
کہ جو چھپ کر کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر کرنا لوگوں کی ترغیب کے لیے، تعلیم کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ گویا کہ آپ نے اپنی نماز کو دکھانا چاہا کہ میری نماز دیکھو، اس سے سیکھو نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب وضو سکھانے کے لیے سامنے وضو کرنا، نماز سکھانے کے لیے سامنے نماز پڑھنا، روزہ سکھانے کے لیے، حج عمرہ سکھانے کے لیے سامنے کرنا، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت کے لیے ہوتا ہے، ترغیب کے لیے ہوتا ہے۔ ریا کا علاج کیا ہے اور ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔